السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے سمیرہ حمید کی تصنیف ولی سے افسانہ نمبر 8 اوسر. لوگ اسے پھر پھر پھرا کہتے تھے. اس کے منہ پر کہتے، جم کر کہتے، ڈرتے ورتے نہیں تھے. اس سے کیسا ڈرنا جو جھلی ہو، پگلی ہو اور دیوانی سی لگے. اس سے کیسی لجا. لوگ تو اسے پھر پھر پھرا کہتے، پورے سر تال سے، آواز لگا کر، تان کھینچ کر کہتے. نام اس کا فرزانہ تھا، لیکن چونکہ عام رواج ہے اور خاصا مشہور اور دل پسند رواج ہے تو اس کے تحت وہ فجی بھی ہو گئی. ایسے یہ فجی ہوا عرفی نام. چلو، رواجی بگاڑ اور پھر پھر پھرا خصوصیت. اس کی ذات کی عکاسی بلکہ اس کی اصلیت ہی. اس کا سارا پول کھول کر رکھ دیتے تھے کہ وہ ہنسنا شروع کرتی تو ہنستی ہی رہتی. جہاں مسکرانا ہوتا وہاں قہقہے لگاتی. جہاں ایک آدھ قہقہے سے کام چل جاتا وہاں کان پھاڑ قہقہوں سے جان کو ہی آ جاتی. ہنسی کی پہلی قسط ایسے نشر ہوتی جیسے لاہور بھر کے کبوتر ایک ساتھ پھر اڑے ہوں. دوسری قسط کی آمد جو پہلی کے عین پیچھے پیچھے چلی آتی دل دہلا دینے والی ہوتی کہ مانو ان کبوتروں پر بجلی ہی گر گئی ہو اور اللہ ضرور ہی معاف کرے. تیسری اور لگاتار قسط ایسے براڈ کاسٹ ہوتی کہ لاہور بھر کی بلیوں نے ان کبوتروں پر حملہ کر دیا ہو. بچے بچے کو معلوم تھا یہ فجی کیسے ہنستی ہے. فجی باجی بس کر دیں پھر پھرانا، ڈر لگ رہا ہے. وہ ہاتھ جوڑ کر کہتے، جسے یہ سنتے ہی لوٹ پوٹ ہو جاتی. یہ فجی منا سو رہا ہے، ذرا قابو میں رہیو. مائیں تاکید کرتی کہ ذرا دھیان سے ہنسنا نہ شروع کر دیو. اماں کو یاد کرنے سے بھی یاد نہیں آیا کہ یہ بیماری اسے کب لگی. خوش رہتی تھی اس لیے، اور خدا ہی جانے وہ کب سے اتنی خوش رہنے لگی تھی. جب تک 15-16 کی تھی، جب تک انسان ہی تھی. 18 سے اوپر کا ہوتے ہی جانے کس پاگل نے کاٹ لیا کہ اس کی کھوپڑی ہی الٹ گئی. اماں اس انڈ بنڈ کو کئی 100 لوگوں میں بھی پھٹکار چکی تھیں، پر وہ باز ہی نہیں آتی تھی. اس کا عزت بے عزتی سے کوئی لین دین ہی نہیں رہا تھا. جب دیکھو دانت نکال رہی ہے، حلق پھاڑ رہی ہے. چپ کر جا پگلی، دیکھ سارا زمانہ ہنس رہا ہے. پگلی منہ پر ہاتھ رکھ لیتی لیکن ہنسی نہ رکتی. اماں دوپٹے کا گولا بنا کر اس کے منہ میں ٹھونس دیتی، ذرا رحم نہ کھاتی. کوئی جن ون تو نہیں؟ اماں کی دور کی چچی نے پوچھا. جن ہی ہوتا جان تو چھوٹتی. اماں اور چڑ گئیں. دم وم کراؤ. کئی جگہوں سے کروائے. کملی پگلی لگتی ہے، خاندان سے رشتہ نہیں لینا اس کا تمہیں. اپنے باپ سے بھی مار کھاتی ہے پر منحوس ماری کی ہنسی ہی قابو میں نہیں. جی جی مذاق اڑاتا جاتا ہے. اس مکالمے کی نوبت ملتان والی پھپھو کے بیٹے کی ڈھولک میں آئی تھی. گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا. چھت پر ڈھولک کا اہتمام تھا. لڑکیاں خوب چہک پہک رہی تھیں اور اپنی یہ فجی بھی. ایک لڑکی نے لہک کر کہہ دیا، بڑے بڑے بیاہ دیے گئے. پیارے اللہ جی، ہمیں رخصت کروا لے جانے والے کدھر گئے؟ آ کر ہی نہیں دے رہے. سب ہنسی، یہ بھی ہنسی، لیکن پھر یہ رکی نہیں. ڈھولک والی پڑوس کی لڑکی نے کوہنی ڈھولک پر ٹکا لی اور یک ٹک اسے دیکھنے لگی. پیارے اللہ جی کہنے والی دلہے کی بہن کی طرف گھوم گئی کہ اے بی، ایسا میں نے کیا کہہ دیا جو یہ لڑکی ایسے پگلا گئی؟ آس پڑوس والیوں نے کنکھیوں سے اسے دیکھا. پھوپھو سے پوچھا، یہ بچی کون ہے؟ خوب رہی پھوپھو، خود اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھیں جو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں. اماں نے اس پر جھپٹا مارا اور گھسیٹتے ہوئے نیچے لے گئیں. کون ہے یہ رضیہ تمہاری؟ سرگوشی میں پوچھا. لاہور والے چھوٹے ماموں کی بیٹی. رضیہ چڑ گئی. پاگل ہے کیا؟ ہم کیا جانے، پہلے تو نہ تھی. توبہ، ایسے ہنسنا! ہماری جانے بلا. ڈھولک پھر سے بجنے لگی. گانے سہرے ہونے لگے. اماں ساری شادی میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہیں. آتے جاتے کوئی نہ کوئی فجی کے ہنسنے پر طنز کر جاتا.
ورنہ فجی کو ہی پکڑ کر کھڑا ہو جاتا کہ ذرا ہنس کر دکھانا۔ اماں کا خون کھول کر رہ جاتا۔ لاہور والے رشتے دار فجی کی عادت سے واقف تھے، بس یہ دور دراز کے رشتے دار حیران ہو رہے تھے۔ شادی کے اختتام تک یہ حیرانی بھی جاتی رہی۔ یہ طے ہو گیا تھا کہ خاندان میں اس کا رشتہ نہیں ہوگا۔ اماں نے بھی اسے دور فٹ کیا۔ سارا خاندان جان گیا کہ وہ جنگلی پگلی فجی ہے اور پھرپھراتی ہے، پھرپھراتی ہی رہے، اماں کی جانے بلا۔ اماں ہی کہتی، یہ بیماری ہوتی ہے، ہنسنا تو ہنستے ہی رہنا، رونا تو روتے ہی رہنا، جیسے ہچکی کہ جان لے کر ہی ٹلے گی۔ یہ ہنسی بھی جان لے گی؟ چھوٹی عذرا نے دانت نکالے۔ توبہ ہے، نسلی بچوں کا کال ہی پڑا ہے۔ اماں موت کے تذکرے پر ہول گئیں۔ ان کی پیاری بچی فجی ہنستی ہے تو ہنستی ہی رہے، جان کیوں جائے اس کی؟ خود ہی تو کہا اماں۔ ارے جا، میں نے کچھ کہا تو کچھ سمجھی۔ باجی زندہ تو رہے گی نا؟ حضرہ ٹلنے والی نہیں تھی۔ اس کا تو پکا ہے، تیرے لیے دعا کرنی پڑے گی۔ اماں نے چپل اٹھائی۔ فجی کی سہیلی کی شادی ہوئی تو وہ روئی جیسے سہیلی سسرال نہیں پاتال جا رہی ہو۔ اس کے گھر والوں نے بھی کہا، اے فجی اتنے بین نہ ڈال، لیکن فجی حلق پھاڑ کر بین ڈالتی رہی، سینہ کو بھی کرتی رہی۔ وہ لے گئے، اب میں کیسے جیوں گی، میرا کیا ہوگا؟ یہی دونوں سہیلیاں چھت پر بیٹھ کر ایسے ایسے جناتی قہقہے لگاتی تھیں کہ در و دیوار پھرا اٹھتے تھے۔ خیر، ولیمہ ہوا اور دلہن سہیلی گھر آ گئی۔ پھر قہقہوں کی وہ قسم نکلی کہ بڑے بوڑھے کہہ اٹھے، یہ کیا بے غیرتی ہے، چپ کرواؤ انہیں چپ کروانے کی ناکام کوشش کی گئی۔ یہ وہی سہیلی تھی جس میں فجی کی پور پور جان تھی۔ ایک ہی گھر میں بیاہ کر جانے کے عہد و پیمان بھی کر رکھے تھے۔ چند سال گزرے تو یہ عہد و پیمان پھر ہو گئے۔ نامعلوم دل بدل لیا تھا یا ارادہ۔ سنت نگر کے 47 کے وقتوں کے گھر تھے۔ ایک ہی عمارت میں کئی گھر تھے۔ دیواریں ملی ہوئیں، گلیاں نکلتی ہوئیں، چھتیں تو ایک ہی کہ کود پھاند کر کہیں سے کہیں نکل جاؤ۔ فجی کبھی بالکنی پھلانگ کر، کبھی کھڑکی سے گزر کر، کبھی بیرونی زینہ اتر کر دھنی سے ملنے جایا کرتی تھی۔ ایسے کہ چائے چولہے پر رکھی ہے، ابال آنے تک وہاں، پریشر کوکر چڑھا دیا، سیٹی بولنے تک وہاں، ناشتہ کیا، چکر لگا آئے، شام کا تفصیلی اعلانیہ چکر یاد سے، درمیان کے بہانی حادثاتی ملاقاتی دورے الگ لیکن اہتمام سے۔ پہلے تو اماں بہت بڑبڑائیں، اسے پھٹکارا بھی، پھر فجی نے دھنی سے سینہ پہ رونا سیکھ لیا تو یہ اعتراض جاتا رہا۔ دھنی بڑے کمال کی ہنرمند تھی، ہاتھ بہت صاف تھا اس کا۔ دھنی کے تخت پر بیٹھی فجی باتیں بھی بناتی رہتی اور کام بھی سیکھتی رہتی۔ کئی طرح کی کڑھائی کے ٹانکے سیکھ لیے، نت نئے ڈیزائن کے کپڑے تیار ہونے لگے کہ خاندان بھر کے بچے فجی کے ہاتھ کے سلے کپڑے پہننے لگے۔ خالہ مومانیاں بڑا خوش ہوتیں، رات کو کپڑا پکڑاتی، دن میں لہنگے شرارے تیار ملتے۔ وہیں دھنی کے پاس بیٹھ کر سلائی ہوتی تھی نا۔ اماں کھڑکی میں کھڑی ہو کر آوازیں دیتی، اے فجی رات کے 10 بج رہے ہیں، گھر آ جا۔ وہ لہنگے شرارے اماں کی طرف لہراتی کہ بس ترپائی رہ گئی، پھر آئی۔ اللہ جانے دھنی کے پاس بیٹھنے کا شوق تھا یا سلائی کا۔ ایسے پھر یہ اعتراض اٹھ گیا کہ وہ ہر وقت دھنی کے یہاں کیوں گھسی رہتی ہے۔ دھنی نے ہی اسے حلیم بنانا سکھا دیا تھا۔ آج کل حریرے کی ترکیب پر ہاتھ صاف کر رہی تھی تو ایسی استاد سہیلی پر جان نثاری اماں کو خاص نہ کھلی۔ جہاں اس نے فجی کو اتنے گن سکھائے تھے، پھرپھرانا فجی سے سیکھ لیا۔ خیر، اس فن میں دونوں ہی استاد نکلیں، کیا مجال کہ ایک بھی مات کھا کر پیچھے رہ جاتی۔ فجی ادھر اپنے خاندان میں مشہور تھی، دھنی ادھر اپنے خاندان میں۔ دھنی بیاہی گئی، پھر بھی فجی وہیں پائی جانے لگی۔ روک ٹوک ہوئی تو رونے بیٹھ جاتی کہ دھنی نہیں ہے، خالہ تو ہیں، کیا سوچیں گی، پہلے اپنے مطلب کو آ جاتی تھی، اب شکل دکھانے سے بھی گئی۔ چند مہینے گزرے، سلیم نے کھڑکی بند کروا دی، پھر بیلکنی میں لکڑی کے تختے لگوا دیے، چھت کی منڈیریں بلند کر دیں، کانچ لگوا دیا۔ فجی دوسری طرف دیکھنے سے بھی گئی۔
یہ دیواریں، یہ بندش، یہ رکاوٹیں، کہتی جاتی ہنستی جاتی۔ اماں نے دھما دھم کمر میں دھموں کے جڑے۔ اب کیوں ہنس رہی ہے کمبخت؟ بھیا نے بیلکنی بند کروا دی، کھڑکی بھی اور چھت۔ ہاں، تیرے کرتوت دیکھ کر کیا سب۔ یہ ذرا سی چنائی کیا رکاوٹ بنے گی؟ وہ پھر دل لگا کر ہنسی۔ اوندھی کھوپڑی، کم ذات ہیں وہ، یاری دوستی تک تو ٹھیک تھا، باقی کا خناس نکال دے، یہ دمدمے بنانا چھوڑ دے۔ دمدمے بنائیں ہمارے دشمن، ذات صرف اللہ کی، انسان کی ذات اس کے اعمال۔ منہ سے پھر پھر کبوتر اڑے۔ انسان کے اعمال؟ دانت ایسے رگڑے مانو ساتھ والوں کی گردنیں چبانے لگی ہوں۔ کتنی سمجھدار ہوں میں اماں، اتنی جلدی اتنی اچھی باتیں سیکھ گئی۔ دیری نہ کرو، سیکھ لو مجھ سے۔ وہ پھرانے لگی۔ اماں کیا چبا رہی ہیں اس کی جانے بلا۔ کتنے دن گزرے، کوئی ڈھنگ کا رشتہ ہاتھ نہیں آیا، کھڑکی چھت کی چنائی میں بھی دراڑ نہیں پڑی۔ یہ تیرے انارکلی کے چکر زیادہ نہیں ہو گئے؟ اماں پان کے ساتھ اس کی گردن چبانا چاہتی تھیں۔ وہ چھیل چھبیلی بنی مسکرانے لگی جیسے کوئی یاد تازہ ہو گئی۔ لے کر بھی کچھ نہیں آتی۔ اماں کڑی نظر سے اسے جانچ رہی تھیں۔ کوئی کپڑا جوتا پسند آئے تو لاؤں۔ 2 بار خالہ کے لیے گئی، ان کی منی کی سینڈل پیروں میں بیٹھ کر نہیں دی۔ منا منی کے جوتے بھی تو لاتی ہے اور چھوٹا بڑا بھی تو ہی کرتی ہے۔ فجی میرے قہر سے بچی رہ، ایک دن گردن پکڑی تو انارکلی والے ہی تماشا دیکھیں گے۔ جو تماشا لگے تو ایسے ہی سہی۔ وہ ہنسی، چھبیلا پن البتہ جاتا رہا۔ تیری اس ہنسی کا گلا تو میں دباؤں گی کسی دن، دھیان سے رہیو۔ ماں ہو کر یہ کرو گی؟ اس کے انداز سے ایسی ہوک نکلی کہ اماں اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ سمجھاؤ تو سمجھتی نہیں، پھر پھٹکار ہی رہ جاتی ہے۔ دھنی تک تو ٹھیک تھا، لیکن اس کا بھائی کہاں کا منسٹر تھا جو اپنی ناک کٹوائی جاتی۔ پورے خاندان کی حیثیت 2 پیسے تھی، اس اکیلے کی کتنی نکلتی۔ یہ فجی تو اندھی ہوئی ہے، اس کے پیچھے بھاگی پھرتی ہے۔ سنت نگر سے انارکلی بازار جانا کون سا پہاڑ کھودنا تھا، یہاں ارادہ کیا وہاں پہنچ گئے۔ تو یہ ارادے روز کیے جاتے، دن میں کئی بار کیے جاتے۔ ننیال کا سارا خاندان اور دوسرے رشتہ دار قرب و جوار میں ہی آباد تھے کہ صبح سلام کرنے نکلو تو اگلی صبح واپس آؤ۔ بہت سے ایک ہی گلی اور ایک ہی بلڈنگ میں رہتے تھے، جو رہ جاتے وہ قریب کی چھوٹی بڑی سڑکوں پر دکھائی دے جاتے تھے۔ مل بیٹھ کر کچھ طے کرنا ہوتا تو کسی بچے کو بھیج کر پیغام بھجوا دیتے اور دیکھتے ہی دیکھتے سب جمع ہو جاتے۔ جب تک دھنی نہیں بیاہی گئی تھی وہ مشکل سے ہی ان رشتہ داروں کو اپنی شکل دکھاتی تھی۔ دھنی گئی تو وہ ان سب کو سلام کرنے نکلتی، اور ایسے نکلتی کہ اماں کو جا کر اسے ڈھونڈ کر لانا پڑتا تھا۔ وہ کسی ایک کے گھر جاتی، سلام دعا لیتی، ذرا ادھر ادھر جھانکتی اور اگلے گھر نکل جاتی۔ 3-4 جگہ حاضری لگوا کر بھاگم بھاگ بڑی سڑک تک آتی، بس میں بیٹھ کر روانہ ہو جاتی۔ 8-10 منٹ میں انارکلی پہنچ جاتی، سیل والے کے سر پر پہنچ کر دم لیتی۔ وہی 250-300 کی سینڈل کی سیل کہ سوچنا پڑے یہ کماتے کیا ہیں اور بچاتے کتنا ہیں۔ وہ کبھی قلفی کھلاتا، کبھی پان۔ فجی آدھے گھنٹے میں واپس آ جاتی۔ اماں کو شک ہوتا، روز ہی ہوتا، کسی نہ کسی سے پوچھ لیتی۔ ہاں آئی تو تھی، خالہ بتاتی، چائے پی کر گئی ہے، برتن بھی دھو گئی، پھر نوشاد کے یہاں چلی گئی ہوگی۔ مومانی کہتی، کیا ہوا آپا؟ کوئی ایک پوچھ لیتا۔ ہونا کیا ہے، سلیم غصہ کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے غصہ؟ رشتہ داروں کے گھر نہیں آئے گی تو کہاں جائے گی؟ شادی کے بعد کون آنے دے گا؟ سلیم کو نت نہیں سوچتی ہے، اپنے گریبان میں نہیں جھانکتا، اس چنڈال کو چمن آئس کریم کھلا رہا تھا، کالے منہ والی۔ میری تو سنتا ہی نہیں۔ اماں کو سلیم والی چنڈال کی فکر لگ گئی۔ ایک دن اماں نے اسے انارکلی جا لیا۔ سیل کی سینڈل پہن کر دیکھ رہی تھی، ایسے ہنس رہی تھی کہ آس پاس والے تعجب اور مانا خیزی سے دیکھ رہے تھے۔ اماں نے کمر پر زور سے چٹکی بھری، یہ تو خالہ شکیلہ کے گھر کھڑی ہے؟ اس کی ہنسی پھر ہو گئی۔
تعجب، ہنسی کہاں گئی؟ اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ اماں اسے گھسیٹتی ہوئی گھر لائیں۔ اس نے لاکھ اماں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ضد تو وہ کر رہی ہیں، اگر وہ اسے سیدھے راستے سے چلتا کریں تو وہ الٹے راستے کی طرف نہ جائے۔ سلیم تجھے جان سے مار دے گا، ان 2 پیسے والوں کو رشتہ نہیں دے گا، کباڑیے ہیں وہ، بھول گئی تیرا باپ کتنا ہنستا ہے ان پر۔ اس نے ایسے قہقہا لگایا کہ اماں بل کھا کر رہ گئیں۔ اس کے قہقہے میں بڑے زہریلے کٹیلے طنز تھے۔ مجھے کہتی ہو میرے کرتوت برے ہیں، بھلے مانس انسانوں کو گالی دے رہی ہو، ان کی حلال کمائی پر لعنت بھیج رہی ہو۔ کباڑیے ہیں، اٹھائی گیر نہیں، ان کے پیشے پر لعنت بھیج کر انہیں اوقات دکھا رہی ہو۔ اماں اب تو مجھے ہنس لینے دو۔ اماں نے اسے دور فٹ کیا، اس کا گھر سے جانا بند کیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ گھر کے ہر دروازے کو تالا لگایا جا سکتا ہے، دل کا ایک ہی دروازہ ہوتا ہے جس پر کوئی تالا نہیں لگتا۔ یہ دل والے کی مرضی ہے کہ وہ چپ رہتا ہے یا چھپ کر کرتا ہے۔ اس کے دل کا کیا حال ہے کسی کو خبر نہیں تھی۔ سلیم نے دیواریں اٹھا دیں، اماں نے آنا جانا بند کر دیا۔ دھنی آئی تو ملنے نہیں دیا۔ کوئی بچہ آ جاتا تو اماں چیل کی طرح لپکتیں کہ اس کا پیغام لایا ہوگا۔ پڑوس کی کوئی عورت دعا سلام کرتی تو اماں کی تیوری چڑھ جاتی کہ کباڑیوں کے حق میں بات کرے گی۔ فجی تلخی سے ہنس دیتی۔ اماں نے اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی تو الٹا اس نے اپنے پیار کی دہائی دینی شروع کر دی۔ بے شرم! اماں کا خون کھول کر رہ گیا۔ اوقات دیکھ کر دل لگاتی، تر فٹ فجی، تیری عقل گھاس چرنے گئی ہے۔ چھوٹی عید بڑی عید سب بڑے ماموں کے گھر جمع ہوتے تھے۔ یہ بڑی ساری 3 منزلہ بلڈنگ تھی۔ ایسے موقعوں پر گھر بھر جاتا، میلہ لگ جاتا۔ ایسے میلہ لگے گھر میں اماں فجی کو ڈھونڈتی پھرتیں۔ پہلا چوبارہ، دوسرا چوبارہ، تیسرا، کہاں گئی فجی؟ یہیں کہیں ہوگی، کوئی کہہ دیتا۔ وہ کہیں سے نکلتی ہوئی نظر آ جاتی، ہونٹوں میں مسکراہٹ دبی ہوتی۔ کہاں تھی تو؟ یہیں تھی۔ یہیں کہاں؟ وہ ادھر چوبارے میں، ہاتھ سے اشارہ کرتی۔ ادھر ادھر کے سب چوبارے میں دیکھ آئی تھی۔ اماں کا بس نہیں چلتا تھا کیا کر گزریں۔ وہیں تو تھی اماں، کہہ کر کھسک جاتی۔ اماں دانت پیس کر رہ جاتی کہ اب 1000 لوگوں میں کیا تماشا لگاؤں۔ میری اولاد میرے دل کے ٹکڑے کرنے پر تلی ہے۔ گھر چھوڑ نہیں سکتی، یہاں لاؤں تو پہرے داری کروں۔ عذرا کو کام سے لگاتی تو وہ نکمی جھنجھلا جاتی کہ مجھے چوکیدار نہ بناؤ، خود ہی سنبھالو اپنی فجی کو۔ اور وہ فجی، لہسن پیاز نمک مرچ دال چاول کچھ کم ہو جاتا تو وہ فوراً حاضر ہوتی۔ لاؤ جی میں لا دوں، یوں گئی یوں آئی۔ یہ بچے تو کچھوے کی چال چلتے جاتے ہیں خالہ جی۔ خالہ جی پیسے پکڑاتی، جلدی آنے کا کہتی اور فجی پھر ہو جاتی۔ تندور سے روٹی لگوا لاؤں، نان لے آؤں، ابھی لائی دہی، یہی آج سیر، دودھ بھی لانا ہے اور سموسے، کچھ بھول گئی تو پھر چلی جاؤں گی۔ ہاں یہ قریب ہی تو ہے، بچوں کی تو جان جاتی ہے، مانو گھس جاتے ہیں۔ نہیں سلیم کچھ نہیں کہے گا، اسے بتائے گا کون؟ مامی جی اماں سے بھی مت کہیے گا، پوچھیں تو اتنا بتا دیں کہ یہیں ہوں۔ چچی آپ کے دوپٹے بھی پیکو نہیں ہوئے؟ نہیں نہیں 10 منٹ کا تو کام ہے، بازار کے قریب رہنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے، یوں جاؤ یوں آ جاؤ۔ پیاری خالہ جان، پنوں کے بغیر جوڑا کیسے بنے گا بتائیے ذرا؟ ساڑی پر تو جوڑا ہی بنائیے۔ جانتی تھی نہیں ہوں گی۔ نہیں میرے پاس بھی کہاں، 10 منٹ کی تو بات ہے، ایسے گئی ایسے آئی۔ آپ کے بیٹے کا عقیقہ ہے، ساڑی پر تو جوڑا ہی ہو جی۔ لہسن پیاز نمک مرچ دال چاول قیمہ گوشت انارکلی سے آنے لگے، تندوری روٹی بھی وہیں سے۔ 10 روپے کی پنیں 20 کا کرایہ لگا کر لائی جاتی، وہ بھاگ کر جاتی ہانپ کر آتی۔ شادی بیاہ بسم اللہ امین، میلاد 10واں 40واں مرگ جنم، جہاں جو کمی بیشی ہوتی فجی بھاگ بھاگ انارکلی سے پوری کرتی۔ کرشن نگر کے بازار چھوڑ کر انارکلی کی طرف لپکتی۔ منگوانے والے کو خبر ہی نہیں تھی کہ پکوڑوں کے لیے یہ 2 کلو بیسن
گلگلوں کے لیے چھٹاک بھر گڑ انارکلی سے آیا ہے۔ منا میٹھی سیوئیوں کی ضد کر رہا تھا تو سیوئیوں کا چھوٹا پیکٹ بھی وہیں سے لایا گیا ہے۔ سیر بھر آلو مٹر، 2 ٹماٹر، تھوڑا سا دھنیا اور مننے کی سفید وردی کا ٹوٹا ہوا ایک بٹن بھی۔ ہاں، اور مننے کے اسکول شوز کے تسمے بھی۔ حد تو یہ کہ کپڑوں کے ساتھ کے ہم رنگ دھاگے بھی وہیں سے لائے گئے ہیں، جن پر کوئی عقل کا اندھا دنیا کا فارغ ترین انسان ہی 30 کا کرایہ لگا کر جانے کے لیے تیار ہوتا۔ کوئی دیوانی پگلی لڑکی ہی اپنی فجی، اللہ اللہ فجی۔ ایک دن حقیقت کھلی جب وہ الاسٹک لینے گئی اور واپسی پر دھڑ لی گئی۔ دور کی 90 سالہ پڑنانی نے کہا، بیاہ دو اسی سے قصہ ختم کرو، تمہاری طرح ابھی سٹھیائے نہیں ہیں۔ اماں نے دور کی نانی کو قریب سے گھورا۔ اور کسے کہتے ہیں سٹھیانا؟ مسلمان بچہ ہے، کماتا کھاتا ہے، بس بیاہ دو۔ بیاہ دو، چولہے آگ نہ گھڑے پانی۔ اے بی بی، پریت نہ جانے جات کو جات، اتنی سمجھ لو پانی کو پانی ہی رہنے دو، آگ نہ بناؤ، وہ جل جائے گی یا تمہیں جلا مارے گی۔ میرے سر کی چاندی دیکھو اور میری زبان سے نکلا سمجھو۔ اپنی چاندی اور زبان اپنے ہی پاس رکھو نانی۔ مومانی بل کھا کر رہ گئی۔ اے فجی، بات سن، سیدھی ہو جا ورنہ اپنی جان سے جائے گی۔ اماں خالہ ماموں کے ساتھ لمبی میٹنگ کے بعد واپسی پر اسے سنانے لگی۔ وہ طوطوں کے پاس کھڑی تھی، منہ سے سیٹی مار کر انہیں بہلا رہی تھی۔ خاندان میں رہنا ہے مجھے، کباڑیوں کے لیے کوئی راضی نہیں ہوگا۔ میں راضی ہوں، کہہ کر اس نے پھر ہونٹ دائرے میں کھینچ کر سیٹی ماری۔ طوطے بھی جواب میں مارنے لگے۔ اپنے باپ کے ہاتھوں سے بچ بھی گئی تو تیرے ماموں تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ چلو غیر برادری کے لیے مان بھی جائیں، ان کی اوقات دیکھی ہے، ان کے گھر کے پتیلے چاٹتے چاٹتے تو ان کے پیندوں سے ہی جا لگی۔ کباڑیوں نے کباڑ خانے کی چیزیں دے دے کر تجھے خرید لیا۔ وہ ہاتھ پیر ٹوٹی پلاسٹک کی گڑیاں اور پیتل تانبے کے توے چمٹے اس گھر میں نہ لا، کوئی ایک ضرور مرے گا۔ وہ سیٹی بجانا بھول گئی۔ دھنی کے ساتھ بچپن سے کھیلتی آئی تھی۔ رات کو اس کا ابا پلاسٹک کے بڑے بڑے تھیلے صحن میں الٹ دیتا تھا، پھر سب مل کر پیتل، لوہا، پلاسٹک، گتا، کاغذ الگ الگ کرتے تھے۔ وہ کتنی ہی چیزیں اٹھا لیتی تھی، پلاسٹک کی ٹوٹی پھوٹی ٹرین، زنگ آلود چھری کانٹے، گڈا گڑیا اور تصویروں والی کتابیں۔ چچا نے کبھی اس کا ہاتھ نہیں پکڑا تھا۔ چیز 100 کی ہوتی یا 2 کی، وہ پلٹ کر نہیں دیکھتے تھے کہ اس نے کیا کچھ اٹھا لیا۔ ہاں، انہی چیزوں نے اسے خرید لیا۔ اماں کیسے سمجھتی کہ کس نے کیسے اسے خرید لیا؟ یہ انسان اتنی جلدی بکنے پر تھوڑی آتا ہے، کوئی چمتکار ہوتا ہے تبھی بکتا ہے، ورنہ تخت و تاج پر بھی نہیں بکتا۔ ڈولی نہ کہار، بی بی بیٹھی ہیں تیار۔ اماں بڑبڑاتی رہیں۔ کباڑیوں کی منڈیر گھورنے لگیں کہ زلزلہ آئے اور ان منحوسوں کا گھر زمین میں دھنس جائے۔ اسی منڈیر پر کوے بیٹھے کائیں کائیں کر رہے تھے۔ ان پر نظر پڑتے ہی وہ ایسے ہنسی کہ اماں سہم گئیں کہ وہ صدمے سے پاگل ہو گئی۔ ہائے میری بچی، مر جائیں منحوس مارے، صلواتیں سنانے لگیں۔ اماں، ان کموں کو دیکھ ذرا، کالے اور جیسی کائیں کائیں، نہ جانے کیا ذات ہے ان کی، یہ 2 ہیں یا ایک ہی؟ پھر گنگنانے لگی، سجن ہم تو ایک ہی دکھت کے ہیں 2، من کو من سے تول لے، 2 من کدی نہ ہو، جانور ہیں وہ کمبخت۔ اس کا گنگنانا آگ لگا گیا۔ جانور ہی بھلے ہیں پھر، ذات پات نہیں دیکھتے تو پھر جانور ہی بہتر، جنت میں تو انہیں جانا چاہیے۔ کافر ہی ہوئی ہے، جانوروں کو جنت میں لے جا رہی ہے۔ انسانوں نے تو ارادے ہی بدل لیے ہیں، کوئی تو جائے، کوئی تو جائے۔ سلیم کہیں آگے پیچھے کھڑا سن رہا تھا، اس کی چٹیا ہی پکڑ لی۔ وہ مار ماری کے خالہ ماموں سب اکٹھے ہو گئے۔ اس کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، منہ سر کا الگ عالم تھا۔ تم کوئی رشتہ کیوں نہیں ڈھونڈتی؟ ماموں بھڑکے۔ 50 تو دیکھ چکی اب تک۔ تم سے نہیں ہوگا، کل میں چھٹی کر رہا ہوں، میرے ساتھ چلنا، رات سے دن نہ کرو اور قصہ تمام کرو۔
خبردار سلیم، جو تو نے دوبارہ میری فجی کو ہاتھ لگایا. بچی ہے، سمجھ جائے گی. نادان ہے، ورنہ اس جمشید کے منہ پر تھوکے بھی نہ. سلیم نے بچی کو تو ہاتھ نہ لگایا لیکن بچے کو نہ چھوڑا. دو دوست لے جا کر انارکلی میں وہ تماشا لگایا کہ دکانداروں کو پولیس بلوانی پڑی. دور دور تک مجمع لگا تھا جیسے کوئی قتل ہو گیا ہو. 3 دن بعد ماموں سلیم کو تھانے سے لے کر آئے. ان 3 دنوں میں خاندان والے چیل کوے بنے فجی کی بوٹیاں نوچتے رہے کہ یہ عاشقی باپ بھائی کی جان لے کر ٹلے گی. کیوں ہماری ناک کے پیچھے پڑی ہے فجی؟ جمشید کی ماں الگ آئی. تو ہمیں بہت پیاری ہے لیکن جمشید سے زیادہ نہیں. یہ رشتہ نہیں ہوگا، خون خرابہ ضرور ہو جائے گا. کباڑیوں کی گھر والی ہاتھ جوڑ کر آئی، ہاتھ جوڑ کر ہی گئی، جیسے ان کی پابند ہو. جمشید کو زبردستی کسی جاننے والے کے یہاں کراچی بھجوا دیا. اپنے لیے دوسرا گھر ڈھونڈنے لگے. آپ کی بچی، آپ اس کے مائی باپ، ہم کون ہیں؟ اماں ابا کے آگے پھر سے ہاتھ جوڑے گئے. کرشن نگر کے سنار کے آگے ان کی کیا حیثیت تھی؟ بچہ بچہ، بندہ بندہ اسے سنار سے شادی کے فوائد گنوا رہا تھا. اس کی نادانی اسے سمجھا رہا تھا. اسے چپ لگی تو پھر نہ ٹوٹی. بچے اسے فجی باجی پھر پھر کہنے کے لیے ترس گئے. ہو جائے گی ٹھیک، چھوٹی خالہ نے کہا. آج رو رہی ہے تو کل ہنسے گی. ماموں نے خیال ظاہر کیا. بیاہ کے بعد سب ٹھیک ہو جاتا ہے آپا، سونے میں پیلی رہے گی. ممانی نے سونا سونا رائے دی. وہ دل کے غم میں سیاہ ہو چکی تھی. سلیم تک نے چاہا مجنونانہ نہ سہی، وہ ہنسے تو سہی. کہاں گئی وہ پرانی فجی، گھر کی رونق فجی؟ بھاگ بھاگ کر ہر کام کرتی، کبھی یہاں کبھی وہاں، ہر جگہ پھرپھراتی فجی. گھر میں کوئی آ جاتا اس کا گرویدہ ہو کر جاتا. اس کی شوخی شرارت کم نہ ہوتی. ماموں نے کہا، خبردار جو اب کسی نے اسے پھر پھر کہا، اس کے سسرالیوں تک یہ نام نہ جائے. ایسے ہی سب کو ڈانٹ رہے تھے. یہ نوبت فجی نے آنے ہی نہیں دی کہ اسے پھر پھر کہا جاتا. وہ مٹی کی اس ہنڈیا برابر تھی جسے سونے چاندی سے بھر کر زمین میں دبا دیا جاتا ہے، پھر دبانے والا بھول جاتا ہے کہ کہاں دبا دیا. ہائے یہ لڑکیاں، ہائے یہ ہانڈیاں، کچھ زمین پر لا کر بھول جاتے ہیں، کچھ زمین میں دبا کر. یہ بھول جانا ان کے نصیب میں بار بار آتا ہے. ان کے سینوں میں مدفن خواب اور ہیرا دل کا ذکر تک معیوب ہے. اپنی کل جمع پونجی، اپنا گھر دھنی ہو رہے بیچ کر جانے کہاں چلے گئے. اماں نے کہا، فکر مت کر، تیری شادی میں دھنی کو ضرور بلاؤں گی. مہندی اپٹن وہی کرے گی. اسے گھر لا کر رکھوں گی، جانتی ہوں تیری جان ہے اس میں. ماموں نے خاص آرڈر دے کر حیدرآباد سے کانچ کی چوڑیوں پر فرزانہ جمیل لکھوایا، لا کر اسے دکھایا بھی. چھوٹی خالہ نے ایک جاننے والے سے دکن سے ساڑیاں اور چاندی کی پازیبیں منگوائیں. سلیم پشاور باڑے سے آدھا جہیز خرید کر لایا تھا. قالین اور شیر چیتوں کے کمبل دیکھنے لائق تھے. اماں نے عذرا کے لیے الگ رکھا زیور بھی فجی کو دے دیا کہ عذرا ماموں کے گھر جا رہی ہے، کچھ نہ بھی دیا تو رعایت ہے. فجی غیروں میں جا رہی ہے، اسے سب دے دیا جائے. سب فجی کو ہی دیا جانے لگا. قسم قسم کی قیمتی چیزیں لا کر بڑے کمرے میں رکھی جانے لگیں. ادھر ادھر کی دوسری لڑکیوں کے منہ میں پانی آتا تھا کہ فجی کے لیے اتنا کچھ، سب کچھ ہی فجی کے لیے. کیوں جی؟ خالہ، ممانی، نانی سب آتی ایک ایک چیز کی مدح سرائی کرتی. یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے. برتن دیکھتی، کپڑے ٹٹولتی. یہ نکال دو آپا، یہ نہیں جچے گا ان کے خاندان میں. کسی کسی چیز کو اٹھا کر بتایا جاتا. دلہے کی بہن کے لیے 2 سونے کے کنگن ضرور لینا، اکلوتی اور لاڈلی ہے. مشورہ دیا جاتا. یہ مردانہ شالیں کہاں سے منگوائی ہیں؟ ذرا اچھی والی منگوا لیتے. سلیم سے کہو ایک چکر اور لگائے باڑے کا. خاندان بھر میں اس کے جہیز کی دھوم پڑی تھی. سب مصروف تھے، 1000 بار چیز پرکھتے پھر لاتے. رات رات بھر باتیں ہوتی، فہرست بنتی. کیا لانا ہے، کیسا لانا ہے، کس خاص بازار جانا ہے، کیسا خاص سامان لانا ہے. پیسہ ہی ہے
لگ جانے دو، بچی کی ناک رہ جائے گی۔ آج ماں باپ خالہ ماموں زندہ ہیں، دے رہے ہیں، کل کون دے گا؟ قارون کے خزانے کی چابیاں مل جائیں تو وہ بھی خوشی سے تھما دی جائیں۔ شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ اماں اسے کھینچ کر بڑے دونوں کمروں میں لے کر آئیں، جس میں آئے دن خاندان بھر کا مجمع لگا رہتا تھا۔ ایک ایک چیز کھول کر نمائش بنا کر رکھی تھی کہ فجی دیکھے اور اپنی قسمت پر نازاں ہو۔ اتنا پیار کرتی ہو اماں مجھ سے؟ بہت دیر گزری، فجی نے پوچھا۔ اماں جواب تو ضرور دیتی، اس کے انداز پر سلگ کر رہ گئیں۔ 15 دن بعد نکاح تھا اس کا، بارات آنی تھی، اپنے دلہا سنگ رخصت ہو جانا تھا۔ اب کیا پھٹکارتیں، اس لیے خاموش رہیں اماں۔ بعوض 5 لاکھ سکہ رائج الوقت۔ نکاح قبول ہے؟ فجی نے پہلی بار نظریں اٹھا کر کمرے میں موجود ایک ایک شخص کو دیکھا۔ نکاح نامے کا رجسٹر اس کی گود میں رکھا تھا۔ یہ کیا ڈھونگ ہے؟ اسے ہنسی آئی۔ وہ ایک مدت سے اس نکاح سے انکار کر رہی ہے، پھر بھی سب سچ بن کر اس کے سر پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں کہ بتاؤ قبول ہے؟ کہہ چکی میاں نہیں قبول، پھر کیوں اتنا اہتمام کرتے ہو؟ مجھے گھونگھٹ اڑا کر بٹھا دیا، لاکھوں کا جہیز سجا کر مہر بڑھا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اب جب سارا ڈھونگ اپنی مرضی سے رچا ہی لیا تو یہ قبول ہے کا تکلف کس لیے؟ سیدھے سے رخصت کر دو۔ قبول ہے؟ نکاح خاں کو پھر سے پوچھنا پڑا۔ وہ پھر ہنسی۔ ذرا پیچھے کھڑے ماموں گڑبڑا سے گئے۔ یہ بے وقت کی ہنسی۔ کمرے میں موجود 15-20 عورتوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ بڑی مومانی نے بڑھ کر کمرے کا دروازہ بند کیا کہ اس کے سسرال سے کوئی اندر نہ آ جائے۔ فرزانہ بنت شبیر احمد، نکاح خاں پھر سے دہرانے لگے۔ فجی نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور پھرپھرانے لگی۔ فرزانہ؟ ماموں گرجے۔ جی ماموں جی۔ اس کی آنکھوں کا سارا کاجل پھیل جانے کو تھا۔ نکاح خاں سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ دستخط کرو بٹیا، جلدی کرو۔ اچھا ماموں جی، جیسی آپ کی مرضی۔ بہتر اماں جان، خالہ جان، بہت بہتر نانی جی۔ کیوں نہیں، خوشی خوشی۔ پھرپھرانے کے شوق میں مبتلا شہر زندہ سے فرار کی خواہاں فجی نے خاندان بھر کے بڑوں کو سلام پیش کیا۔ فرزانہ؟ ماموں پھر دبی دبی آواز میں گرجے۔ مومانی نے بڑھ کر ماموں کے شانے پر ہاتھ کا دباؤ ڈالا۔ فجی کے دائیں بائیں پہلو سے لگ کر بیٹھی چھوٹی اور منجلی خالہ نے شانوں پر دباؤ ڈالا اور پھر کمر پر سخت تھپکیاں دیں، جیسے کہ ٹھیک ہے، بڑوں کی خدمت میں سلام پیش کر دیا گیا، اب قبول ہے کا مرحلہ بھی نپٹا چکو۔ یہ سب تمہاری ہی خوشیوں اور سکھ کے لیے کیا ہے، ہاں کرو اور رخصت ہو جاؤ۔ ایسے نہیں گھبراتے فرزانہ، زہرا خالہ نے پچکارا۔ ہاں جی خالہ جی، ٹھیک کہتی ہیں۔ ہنسی کا فوارہ یوں نکلا جیسے زوال سے پہلے عروج کو کمال ہو۔ آپ بھی کہیے نا مولوی صاحب۔ اس نے پھرپھراتے وجود کو دونوں خالہ کے دباؤ سے آزاد کروایا۔ فرزانہ بنتے، مولوی صاحب گھبرا سے گئے۔ بعوض ماں باپ کی عزت و خوشی مجھے قبول ہے، اس نے ایسی آواز میں کہا جو آج سے پہلے کسی نے اس کے منہ سے نکلتی نہیں سنی تھی۔ کونے میں کھڑی اماں لرز کر رہ گئیں۔ یہ کیسی دہائی تھی جو فجی کے حلق سے نکلی تھی؟ اللہ اللہ فجی، بعوض خاندان کی عزت غیرت مجھے قبول ہے۔ انداز اور آواز میں کاٹ تھی۔ بعوض سونا چاندی ذات برادری نام مرتبہ گھر خاندان۔ ماموں نے اس کی گود سے رجسٹر گھسیٹ لیا۔ نکاح خاں کو لے کر باہر چلے گئے۔ سب کو قبول ہے چاہیے تھا، دل سے کہیں رہو لیکن قبول ہے کہ قربانی خاندان کو پیش کرو۔ کمرے میں خاموشی رہی۔ اس نے گھونگھٹ کو پیشانی سے بلند کیا، سب پر ایک گہری نظر ڈالی، پھر دونوں ہاتھوں سے گھونگھٹ الٹ دیا، جیسے قسمت کے تھال کو سر پر سجا لیا ہو، لیکن ایک بار ٹھوکر مارنے کی حسرت بھی پوری کر لینی چاہیے۔ کاجل پھیلی آنکھیں کمرے میں موجود ایک آنکھ سے جا ملیں۔ میں ہنس لوں اماں؟ اماں جو اس کے نکاح کے بعد رونا چاہتی تھیں ششدر کھڑی اس کے انداز پر ساکت ہو گئیں۔ اجازت ہو تو میں ہنس لوں؟ اس نے مشترکہ سب سے پوچھا۔
اسے ہاں کہنے کی ہمت کون کرتا؟ اسے نہ کہنے کا خیال کسی کو نہ آیا۔ پھر وہ ایسے پھرپھرائی جیسے لاہور بھر کے کبوتر ایک ساتھ اڑے ہوں۔ چند لمحوں کی خواہش تھی، لیکن صدیوں کا دکھ تھا۔ پھرپھراتے کبوتروں پر بجلی گری، وہ سب زمین پر آ کر تڑپنے لگے۔ خالہ، ممانی، چچی، نانی سب نے ایک دوسرے سے نظریں چرائیں۔ اس نے ہاتھوں سے منہ کو بھینچ لیا۔ دیکھو وہ ہنس رہی تھی، کوئی اسے روکنے والا نہیں تھا۔ عذرا کانپ سی گئی، اماں کی طرف دیکھا۔ اماں، اتنا ہی کہہ سکی، اتنا ہی پوچھ سکی۔ اس کی آواز کمرے سے باہر جا رہی تھی، لیکن وہ اس پنڈال تک نہیں جا سکتی تھی جہاں اس کے خاندان کے بڑے، اس کے بھراتی اور اس کا دلہا بیٹھا تھا۔ وہاں تک بھی نہیں، جہاں کوئی معاشرتی خواندہ بیٹھا لکیریں اور خانے کھینچ کھینچ کر لوگوں کو اوپر نیچے کر رہا تھا۔ وہی خواندہ جو عزت و شرافت کو سب سے نچلا خانہ بھی نہیں دیتا۔ ہاں ہاں، وہی خواندہ جو ذات، مرتبے، مال دولت کو سب سے اوپر طاق پر سجا دیتا ہے۔ ہاں ٹھیک وہی۔ وہ اس خواندہ پر ہنس رہی تھی۔ نہیں، وہ خاندان بھر پر ہنس رہی تھی۔ نہیں، وہ قبول کر چکی ہے، بس اس لیے ہنس رہی تھی۔ کیسے عہد، کہاں کی محبت، جینا اور مرنا سب ڈھونگ تھا۔ جیت محبت کی ہی ہوگی کا عہد کھسیا کر کونے سے جا لگا تھا۔ خالہ زہرا نے اپنی 8 سالہ بچی کو خود میں بھینچ لیا، نہ جانے کیوں، پر وہ ایسا کر گئیں۔ فجی، اماں کی لرزتی آواز اس تک آئی، لیکن وہ سن نہیں سکی۔ ہر ایک کے ساتھ اس کی پھرپھراہٹ لپٹ گئی، اور پھر پھر اڑ کر جانے والے خواب جلے پروں کے ساتھ اس دھرتی پر آ کر گرے جو اب اوسر بانجھ ہو چکی تھی۔ اب یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں رہی کہ پھر کسی بھی فجی کے منہ میں کپڑا ٹھونس کر اس کی ہنسی کا گلا گھونٹنے کی نوبت نہیں آئی۔